علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ سحری اللہ تعالی پچھلی امتوں کے لیے سحری مقرر نہیں کیا تھا۔ سحری مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فصل ما بین اہل الکتاب السحور، تمہارے اور یہودیوں کے درمیان سحری کر کے روزے میں فرق کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادتوں میں غیروں سے مشابہت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکے ہیں۔ کئی عبادتیں ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرنے کی تعلیم دی ہے، عبادتوں میں بھی اور کچھ عادتوں میں بھی۔ عبادات میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو مدینے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے یہود۔ جب معلوم کیا گیا تو یہ بتائے کہ یہ دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اس خوشی میں ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخالفت کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال رہوں تو 1 دن پہلے روزہ رکھوں، یا پھر آپ 1 دن پہلے روزہ رکھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادتوں میں غیروں کی اور خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو روزے میں بھی یہودیوں کا روزہ ایسا ہے، سحری نہیں ہے اس میں، لہذا اے مسلمانوں، آپ سحری کر کے یہودیوں میں اور آپ کے روزے میں ایک فرق کرو۔ یہودی جوتوں کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، لہذا تم جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ کر یہ بھی فرق کرو، جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ کر یہ بھی فرق کرو۔ تو مطلب کیا ہے؟ مسجد کے اندر نہیں، آپ کبھی ایسے مقام پر ہیں، آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں، موزے پہنے ہوئے ہیں، اگر باوضو ہو کر کے آپ نے موزوں کو پہنا ہے، جوتوں کو پہنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کبھی کبھی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے ساتھ نماز پڑھائے ہیں۔ تو میرے حل معلوم یہ ہوا کہ سحری اللہ تعالی کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اور دوسرا جو حدیث میں یہ کہا گیا کہ یہ برکت ہے، برکت کس اعتبار سے؟ برکت کے کئی معنی محدثین نے ذکر کیے ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ سحری میں برکت ہے اس غذا میں جو غذا ہم اس سمے کھاتے ہیں۔ تو برکت یہ آپ کو شام تک 12 گھنٹے تک 14 گھنٹے تک آپ کو بھوکا رہنے میں طاقت دیتی ہے، ایک طرح سے قوت دیتی ہے۔ اسی لیے دیگر حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سحری کرو، گرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح، پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح پی کر کے تم سحری کرو۔ سحری میں
کیا کھانا افضل ہے؟ کھجور کھانا افضل ہے. کھجور کھانا سحری میں افضل ہے. روزے کی ابتدا بھی کھجور سے ہو اور روزے کی انتہا اختتام بھی کس سے ہو؟ کھجور سے ہو. اور اگر صحیح معنی میں ہم سائنسی فوائد دیکھیں تو روزہ کھجوروں سے جو روزوں کو آغاز کیا جاتا ہے اور کھجوروں سے جو روزہ ختم کیا جاتا ہے اس روزے میں واقعی سائنسی اعتبار سے کئی فائدے ہیں. جسم معدے کے شکایات، دیگر گیس کی شکایات، کئی مسائل جو ہے اس سے حل ہوتے ہیں. یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اس میں جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ فائدے ہیں. ایک حدیث میں سحری کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہا کہ سحری کرو، اس لیے کہ سحری کرنے والوں پر اللہ تعالی اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے سحری کرنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. ایک سحری ایک ایسا وقت ہے جو وقت دعا کی قبولیت کا ہے. اللہ رب العزت جو ہے فجر سے پہلے رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر آتے ہیں. پہلے آسمان پر بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ہے کوئی پوچھنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی طلبگار اس کی طلب میں پوری کروں. اللہ رب العزت ایسے سمے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، روزے داروں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس سمے کچھ وقفہ سحری کے لیے نکال لیا کریں. اور واقعی اس میں کیا ہے؟ برکت ہے. اس سے لنک سحری سے متعلق دو فقہی مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی کھا رہے ہیں، وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، تو چاہیے اس کو جو اس کی برتن میں ہے اس کو ختم کر لیں. جتنا وہ برتن میں ڈال لیا ہے اس کو ختم کر لیں اگر ایسی حالت آ گئی. ایسا نہیں کہ معلوم ہے 2 منٹ ہے روزے کا وقت شروع ہونے کے لیے، برتن پہلے ہی سے بھر لیے ہیں. بھائی پہلے ہی سے برتن بھری ہوئی ہے اور مسئلہ یہ عکس کر رہے ہیں کہ برتن میں جتنا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، تو یہ قطعاً غلط ہے. وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے آدمی کو کھانا چاہیے. اسی طرح سے اگر کوئی سحری کر لیا، 1-8 منٹ کے بعد میں یہ بات یاد آئی کہ دوائی اس کو کھانی تھی جس کے بغیر اس کا رہنا، روزہ رکھنا مشکل ہے، تو ایسی سمے اس دوائی کو وہ ان حالتوں میں، ان ایمرجنسی حالتوں میں، ایسی ایمرجنسی حالت میں دوائی کھا سکتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سحر کے وقت اٹھا، جنوبی حالت میں اٹھا، غسل واجب ہو گیا اس کے اوپر، تو ایسی صورت میں اگر وقت اتنا ہی وقت ہے کہ جس سے آپ سحری کر سکتے ہیں، 10 منٹ باقی ہیں یا 12 منٹ باقی ہیں یا 15 منٹ باقی ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہوتے ہیں جس میں آپ صرف سحری کر سکتے ہیں. اگر آپ غسل کرنے جائیں گے تو سحری کا وقت نکل جائے گا. تو ایسے سمے جنوبی حالت میں ہی آپ پہلے کیا کریں گے؟ سحری کر لیں گے، پھر غسل کر کے نماز پڑھیں گے، پھر غسل کر کے نماز پڑھیں گے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ حالت جنوبی میں جو اٹھتے ہیں، اگر وقت اتنا ہے کہ غسل کر کے وہ سحری کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں افضل کیا ہے؟ غسل کرنا ہی ہے ان کو، پھر سحری کرنا ہے. اور سحری میں خاص طور سے ایک اہم چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ وضو کی حالت میں سحری کریں. کیوں؟ کیونکہ سحری ایک عبادت ہے. سحری کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. لہذا عبادات کو حالت وضو میں انجام دینا یہ زیادہ ثواب کی باعث ہے، زیادہ اس میں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سحری کی قدر کرنے کی اور اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمارے روزے، ہمارے عبادات، ہمارے اذکار قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک.